بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ مندری آزاد کشمیر سے آپ کو اس وقت افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مندری آزاد کشمیر میں خون سفید ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور ایک خاتون پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جو خاتون ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ حکومت تک ایک عام آدمی کی آواز کو پہنچایا جائے۔ تو میرے ساتھ خاتون موجود ہیں۔ جی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ گزشتہ دنوں کیا ظلم کی داستان پیش آئی ہے تاکہ جو حکومت اور ادارے نوٹس لے سکیں۔ جی میں ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی بچی کو لینے کے لیے سسرال والوں کے گھر گئی تھی، تو سسرال والوں کو کال کر کے بتا کے گئی تھی کہ 6 دن ہو گئے ہیں میری بچی آپ کے پاس ہے، آپ مجھے بچی کو دیں گے۔ انہوں نے کہا جی آ کے لے جاؤ۔ میری جو ہے مامی انہوں نے کہا کہ آپ آ کے بچی کو لے جاؤ۔ میں ان کی اجازت سے آئی اور میں نے اپنی بچی کو لینے کے لیے جب آئی تو میری نند ایک جو شادی شدہ آئی ہوئی تھی رائے کھیتر سے، صدف، اس کے میاں کا نام مستنصر ہے، وہ مجھے کہنے لگی کہ تم بچی کو نہیں لے جا سکتی ہو، آج اس کو میں خود پہنچاؤں گی ادھر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنی دور سے آئی ہوں، اپنے چھوٹے سے بچے کو اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں، وہ سویا ہوا تھا، تو میں اس کو لے جانے کے لیے آپ کو کال کی تھی، تو آپ نے پہلے بتانا تھا کہ نہیں آنا ہے، تو آپ نے کہا تھا آ جاؤ، تو میں تب آئی ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے جو مامی ہیں میرے ساتھ جی ان سے کہا کہ میری بچی کو آپ روڈ تک لے چلیں، وہاں سے میں لے جاؤں گی۔ تو انہوں نے اٹھا کے اس کو گیٹ سے نیچے گئے، راستہ پکڑ کے ہم لوگ جا رہے تھے، میں آگے جا رہی تھی، وہ پیچھے۔ جب میں نے وہ نند میری جو صدف تھی وہ پیچھے گیٹ سے واپس نیچے آئی ہیں اور کہنے لگی نہیں میں اس کو خود لے کے جاؤں گی۔ پھر انہوں نے اس کو نیچے چھوڑ دیا، میری بچی کو وہ اس نند کے پاس چلی گئی اور نند نے کہا میں اس کو خود لے کے آؤں گی۔ میں نے اسے کہا دیکھو میں اتنے دور سے آئی ہوں، آپ سے پوچھ کے آئی ہوں کہ میں 6 دن ہو گئے میری بیٹی کے پاس ہے تو میں لے آؤں، تو آپ نے کہا تھا لے آؤ، تو اس لیے میں اپنے چھوٹے سے بچے کو اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں، وہ سویا ہوا ہے کہیں گر جائے گا، آپ مجھے 2 حصے میں لے جاؤں۔ میں نے سختی سے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں آج تجھے لے کے ہی جاؤں گی، دیکھو کتنے دن ہو گئے تم ادھر ہو۔ تو تب میری نند نے میرے بال پکڑ لیے، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جب دوسری نند جو سعدیہ ہے، اس کے میاں کا نام الماز ہے، وہ وہاں سے نیچے آئی گیٹ سے اور کہنے لگی اس کو مارو، پہلے اس نے ہماری بہن کو اکیلے مارا تھا، جبکہ میرا اللہ گواہ ہے، لوگوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس ٹائم اس کی بہن کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف ہم نے ایک دوسرے کے بال پکڑے تھے اور تبھی ماموں نے آ کے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس ٹائم میں نے تھانے میں چوکی سب نے درخواستیں کی تھی، تو سب لوگوں نے بلادری کے بندوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے جو ہے نا اپنے ماموں کو معاف کر دو، یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے۔ میں نے بھی ان کو ہمیشہ باپ کی درجہ دیا ہے، اپنے ساس سسر کو ماں باپ سے بھی آگے جانا ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی مجھے انسان تو کیا ایک کتا بھی نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے میں پھر وہ والا واقعہ انہوں نے پچھلے واقعے کی وہ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری نندو نے، میری ساس بھی میرے ساتھ تھی، مجھے نہیں پتا ان کا، میں نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے مارا ہے یا نہیں مارا ہے، وہ درمیان میں جھگڑے میں تھی، ہماری لڑائی کے درمیان میں ہم 3 لوگوں کی جو لڑائی ہو رہی تھی، ساس بھی تھی، میری چھوٹی نند بھی تھی، لیکن ان 2 کا میں کہہ رہی ہوں وہ لوگ مجھے مار رہے تھے۔ اور میرا دیور آیا، پھر اس نے کہا دیکھتے جب جھگڑا ہمارا دیکھا اس نے، تو اس نے کہا اس کو جان سے ختم کیوں نہیں کرتے ہو، میں اس کو جان سے ختم کر دوں گا۔ اس نے آ کے مجھے لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا، تو اس کو محلے کی لڑکیوں نے پکڑ لیا کہ تم نے اسے مارنا ہے، پھر میری ساس نے بھی اسے پکڑ لیا، تم نے اس کو نہیں مارنا۔ میری نام مجھے مار رہی تھی، جو صدف جس کا نام ہے، اس نے مجھے آخر دم تک نہیں چھوڑا، وہ مجھے مار رہی تھی۔ پھر میرے دیور نے ایسا کیا کہ راستے سے اوپر ایک بنی ٹائپ جگہ تھی، اس کے اوپر چڑھ کے اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی، میں بیٹھی ہوئی تھی، میری ٹانگیں بالکل سیدھی تھی، نیچے پتھر تھے، تو اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ایک بندہ وہاں پہ موجود تھا جو ہمارا خود رشتہ دار بھی ہے، ہمارے قریبی ہیں، وہ اس نے اس کو کھینچ کے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے نہیں اس کو مارنا ہے۔ اور پھر میں نے جب شور کیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تب میری نندو نے مجھے چھوڑ دیا، محلے کی لڑکیوں نے مجھے وہاں سے گھسیٹ کے ایک قسم کا، میں نے کہا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے مجھے مت کھینچو، انہوں نے مجھے گھسیٹ کے کسی کے گھر لے گئی، وہاں مجھے پانی وغیرہ پلایا، پھر اٹھا کے ان لڑکیوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور میں گاڑی میں بیٹھ کے سیدھی چوکی پولیس سالیہ میں گئی، وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر چوکی پولیس والوں نے
میرے ساتھ ایک پولیس کا بندہ لگایا جو میرے ساتھ گیا THQ اسپتال رپورٹ میں، میرا میڈیکل کروایا، میرے ایکس رے وغیرہ کروائی ڈاکٹر نے. پھر اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اس کو بھی میڈیکل پہ لکھ کے دیا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ایکس رے میں سامنے نظر آ رہی ہے. مجھے اس نے پیمز اسپتال اسلام آباد میں ایڈمٹ ہونے کے لیے کہا کہ آپ ریفر ہو جاؤ وہاں پہ. میں نے پھر اسے کہا کہ پہلے میں چوکی میں جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ اپنے کاغذات جمع کرواؤں گی تاکہ ان ملزموں کو پکڑا جائے. وہاں سے میں نے اسے پولیس والے کو کہا کہ اگر میں پرچہ کروانا چاہوں تو کہاں جاؤں، تھانے میں بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے. میں تھانے میں بھی گئی لیکن تھانے کے اندر میں نہیں جا سکتی تھی، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. وہاں پہ میری بہن ان کے ساتھ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ چوکی پولیس سے ہی یہ درخواست جب بھیجیں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ پرچہ ہو جائے گا. لیکن ہم واپس چوکی پہ گئے، وہاں پہ جمع کروا کے کاغذ میں اسپتال میں آ گئی. یہاں آ کے میں نے ایڈمٹ ہو گئی. وہ میری ٹانگ کا علاج جاری ہے. تو وہاں پہ چوکی پولیس والوں نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی. سیاسی پارٹیاں صرف میرے ماموں وہاں پہ آئے تھے، ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے چوکی والوں نے روکا تو سیاسی لیڈر جو بڑے بڑے آئے انہوں نے ان کو چھڑا لیا. وہ مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ایک عورت کو اتنا مارا پیٹا گیا، ایک بار نہیں دو بار، جبکہ وہ پورا گاؤں سالیاں مندری جانتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ لوگ میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. چونکہ پولیس والوں کو اللہ جانتا ہے کیا ہوا ہے کہ پہلے مجھے کہہ رہے تھے ساری کاروائی ہوگی، اب وہ کبھی ایکس رے مانگ رہے ہیں، کبھی رپورٹ مانگ رہے ہیں، جبکہ ان کو وہ رپورٹ مل گئی ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. رپورٹ ڈاکٹر نے صاف لکھ کے دے دیا تھا ان کو کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اگر خالی مار پیٹ دے دی عورت کے ساتھ کو اگر کوئی تشدد کیا جائے، یہ مرد اگر مارتا ہے کوئی تو اس کا بھی کیس بنتا ہے. میری تو اس نے ہڈی توڑی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ میرے ملزموں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے. میں سب سے اپیل کرتی ہوں، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو سابقہ ہیں موجودہ ہیں، جو بھی DCO جو بھی مدد میری کر سکتے ہیں، میں سب سے مدد کی اپیل کرتی ہوں. میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرے ابو نہیں ہے جو میرا کوئی ان سے پوچھے. ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. میں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ میری زیادتی کا ازالہ کریں. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ ان کو پوچھے گا. دیکھیں میں زیر علاج ہوں اسپتال میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بارے میں کچھ سوچیں. یہ ووٹوں کی خاطر ایک ظلم کو نہ چھپائیں، کیونکہ یہ لوگ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ ساری ووٹوں کی خاطر یہ مجرموں کا ساتھ دے رہی ہیں. تو آپ نے جس طرح سے بتایا یہ ایک ظلم کی داستان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ IG آزاد کشمیر کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، کہ آپ کو انصاف مل سکے. تو چلیں ہم کوشش کریں گے کہ جو میڈیا کا کام ہے آپ کی آواز کو ہم اپنے اخبار کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے.